یاد ہے یا دیکھو، یہ ہے فقیر کی محفل، یہ ہے اللہ کے ایک نوکر کی محفل، یہ آقا اسلام کے بچوں کا غلام ہے انور شاہ، یہ بھی سید ہے، سید سجاد علیہ السلام کی یاد. لیکن یہاں میں بڑی چپتی ہوئی ایک بات کہہ دوں، سید نام رکھ لینے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا، سمجھے نا؟ نہیں کھولوں سید ہوگی بھی، کون سے سید؟ سب سے جو بڑا معاملہ ہے نا، سب سے بڑا جو اسٹینڈرڈ ہے، سب سے بڑا جو معیار ہے، سب سے بڑا جو میزان ہے، سب سے بڑی جو کسوٹی ہے، وہ ہے گفتار اور کردار. تیرا اخلاق کیا، تیرا کردار کیا؟ تو سید ہے، اعمال کیا ہے تیرے، کردار کیا ہے تیرا، اخلاق کیا ہے تیرا، ہے تو سید تو. آتے کتنے ہندوؤں نے یہ کہا تھا، یا سکھوں نے یہ کہا تھا، عیسائیوں نے یہ کہا تھا، مسلمانوں نے یہ اپنی اپلیکیشن دیتی تھی، مجھے مسلمان گھر میں پیدا کرنا، مجھے ہندو گھر میں پیدا کرنا، مجھے عیسائی اور سکھ گھرانے میں. ایسا ہوا تھا؟ اس کی مرضی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تم جو بھی کچھ ہو، سید ہو، مرزا ہو، افغان ہو، پٹھان ہو، مغل ہو، قریشی ہو، جو بھی کچھ ہو، شیخ ہو، یہ ہے میزان، یہ ہے معیار. کردار کیا ہے اور اخلاق کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ انسانیت کو جس کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، وہ کسوٹی ہے کردار اور اخلاق. اب اس کسوٹی پر جو بھی کھرا اترا وہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اسے چاہتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے. جو بھی اس کسوٹی پر، اب پاویں وہ ہندو ہے، پاویں وہ سکھ ہے، پاویں وہ مسلمان ہے، پاویں عیسائی ہے، تو سید کی پرچی دے کے روز محشر میں یا تو بچ نہیں سکتے کہ ہم سید ہیں. وہاں سوال یہ ہوگا کہ پہلے یہ بتا انسان ہے. انسان کون ہوتا ہے؟ جس میں انسانیت ہو. انسان کون ہوتا ہے؟ جس میں انسانیت نہ ہو. قرآن پاک، قرآن کریم اسے فرماتا ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، چوپایا ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. قرآن کریم کردار اور اخلاق نہیں ہے. اگر انسانیت کی بنیاد ہے یہ، اور انسان کی معراج ہے یہ کردار اور اخلاق. اللہ عالمین کا رب ہے، رب العالمین، سب اسی کی مخلوق ہے. ہندوؤں کا خدا کوئی اور نہیں ہے، یہ ہندوستان کا خدا کوئی اور نہیں ہے، پاکستان کا خدا کوئی اور، امریکہ کا خدا، انگلینڈ کا خدا کوئی اور، ان کا خدا، سب اللہ کی مخلوق ہے. سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو اللہ پالتا ہے، سب کو مالک، معبود، خالق، سب کچھ اللہ. اس لیے فرمان یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین، آقا اسلام، رحمت للعالمین، سب آ گئے نا، سب آ گئے نا، سب آ گئے نا. اب ان کی تفریق کیسے ہو؟ وہ تفریق ہوتی ہے کردار اور اخلاق. ایسے ہی انسانیت کو جس کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے وہ کسوٹی ہے کردار اور گفتار کی کسوٹی. اب ہے تو سید، مگر جب کردار اور گفتار کی کسوٹی پر، معیار پر رکھا، اس میزان پر، تو فیل ہو گیا. اور ایک غیر مسلم کو رکھا کردار اور اخلاق کی کسوٹی پر، وہ 100 پہ 100 نمبر لے کے چلا گیا. اللہ کسے پسند کرے گا؟ اللہ کسے پسند کرے گا؟ انسان تو روز پیدا ہوتے ہیں، انسان
روز پیدا ہوتے ہیں. انسانیت کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے. بے شک انسان روز پیدا ہوتے ہیں, سید بھی روز پیدا ہوتے ہیں, شیخ اور قریشی بھی, مغل اور مرزا بھی, پٹھان میں روز پیدا ہوتے ہیں. انسانیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ کردار کہاں پیدا ہوتا ہے؟ گفتار کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہے وہ کسوٹی جو عقل اسلام نے سب سے پہلے ہمیں جو کسوٹی دی, وہ ہے کسوٹی انسانیت کی, وہ ہے کسوٹی کردار اور گفتار کی. عقل اسلام فرماتے ہیں دین اسلام اخلاق اور کردار سے پھیلا. دین اسلام کی تبلیغ کردار اور اخلاق سے ہوئی ہے, تلوار سے نہیں. میں سید ہوں, میں مرزا ہوں, میں مغل ہوں, اس سے نہیں. کردار اور اخلاق یہ فرمان ہے عقل اسلام کا. یعنی کتنے ہی ایسے فیصلے کیے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, مسلمان بھی کھڑا ہے اور ایک کافر بھی کھڑا ہے, مشرک بھی کھڑا ہے, یہودی اور عیسائی بھی. عقل اسلام فیصلہ فرما رہے ہیں. عقل اسلام نے سارا مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دے دیا عیسائی کے حق میں, یہ حق پہ. یہ سکھایا عقل اسلام نے. ہم نے کیا سیکھا؟ سید ہے, ہم تو غیر سید میں شادی نہیں کریں گے. اچھا سید ہے, اپنا کردار اور اپنی گفتار بتا. نہیں دکھاؤں سید کیا کرتے فضائیں آج. بہت بڑے بڑے سمندر خان سید دیکھے میں نے, چور کے بچے, فراڈیے, منافق, جھوٹے, غیبت کرنے والے, دولت پرست, نفس پرست, بیوی پرست, اولاد پرست, دنیا پرست. ایک ایک بات دھرم کانٹے میں تول لینا, ایک ایک بات کی جو کچھ میں نے کہا. انسان روز پیدا ہوتے ہیں, سید روز پیدا ہوتے ہیں. انسانیت کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے, میرے بادشاہ نے مقرر نہیں کیا کہ انسانیت صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگی. تم سے زیادہ انسانیت غیر مسلموں میں پیدا ہوئی ہے. میں نے دیکھی آدھی دنیا, میں جانتا ہوں تمہیں کیا پایا میں نے اور انہیں کیا پایا میں نے. چھوڑو اس بات کو یار. زہر صاحب سید میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کردار کیا ہے, اخلاق کیا ہے, انسانیت کتنی ہے, ادب کتنا ہے عقل اسلام کا, عقل اسلام کے بچوں کا, قرآن پاک کا, دین اسلام کا, اللہ کا ذکر, اللہ کی محبت کتنی ہے, سرکار کو کتنا جانتی ہے, یا جانتا ہے یا نہیں جانتی, نہیں جانتا. یہ ہے کسوٹی. اتنا بڑا سمندر خان کرے دعویٰ 2 لفظوں میں کلیئر. سیدنا کور شاہی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب جو لفظ اس کے کم آؤٹ فرام ہز ماؤتھ, جو بکواس نکلے یا جو اچھے, اس سے پتہ چل جائے گا کتنا بڑا یہ عالم ہے, کتنا بڑا یہ اکابر ہے, کیسا یہ انسان ہے. ایک چھوٹا سا سوال, سیدنا کور شاہی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہو گیا فیصلہ. تو کتنا بڑا عالم, تو کتنا بڑا اکابر, کتنا بڑا تو مولوی, کتنا بڑا تو ولی, کتنا بڑا تو امام, سب ہو گیا فیصلہ. 2 لفظوں میں سرکار فرماتے نقطے گل مکتی کا, نقطے جامعہ اور مختصر, ایسا ہی نہیں. تو یہ مسئلہ ہے زہیر بھائی, میں دیکھ لوں گا آپ کا یہ سوال, ذرا سکون سے دیکھوں گا, اس کے بعد میں آپ کو ایڈمن آپ کو جواب بھیج دے گا. اور کون ہے؟ جیسے ان کے 2 سوال اور ہیں زہیر علی کے. زہیر علی کے دونوں سوال, 3 سوال, 2 سوال جتنے بھی نوٹ کر لو. میں ذرا سکون سے دیکھ کے جواب دے دوں گا اور اس کے بعد تم سینڈ کر دینا. ابھی تو میں نے کلیہ بیان کر دیا, ایسا ہی تھی.
اگر سید اخلاق اور کردار کی کسوٹی پر، انسانیت کی کسوٹی پر فیل ہو جائے تو کہو گے سید؟ کہو گے سید اسے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، ہم تو اپنے آپ کو لعنت ملامت کریں، ہم تو اپنے خاندان پہ کریں اس بات کے سید، شرم بھی نہیں آتی۔ ہاں میرے خاندان میں بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں نام سید، اگر پوچھ لوں نا کس کی آل سے ہو؟ آل رسول ہے شاہ صاحب۔ اچھا رسول پاک کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، تم کہاں سے آئے؟ تم کہاں سے آئے؟ ہم بیبی فاطمہ یہی ہے نا، ہم تو مالکن، ہماری تو مالکن ہے جی، ملکہ کائنات، سیدہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری تو مالکن آقا دادی ہیں، بے شک ہے ملکہ پہلو بر ہیں۔ بی بی فاطمہ سے ہے نا، وہاں سے۔ اچھا بی بی فاطمہ تو پورے مہینے پاک رہتی تھی میری مالکن، پورے مہینے پاک، پورے مہینے پاک، اور ایک دن بھی ایسا نہیں ہو سکتا میری مالکن کی نماز کوئی رہ جائے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور کچھ دیر بعد اذان ہو گئی تو مالکن نے نماز ادا کی ہے۔ کچھ دیر بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے کچھ دیر کے بعد ہی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، مالکن نے نماز ادا کی۔ اب کہو گے ہے کوئی سید جو اب کہے کہ بی بی فاطمہ رحم اللہ علیہ ہے جی؟ آپ تو بھائی اولاد کا تصور کیا جو عورت پورے مہینے پاک رہتی ہو، اولاد کا کیا تصور ہے وہاں پہ جی؟ پھر کیسے ہو تم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد؟ آقا علیہ السلام کا تو بیٹا نہیں تھا کوئی۔ اچھا جی ہم آپ کی شہزادی مالکن زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد، تو بتا دو وہ تو پاک رہتی نہیں پورے مہینے، پورے مہینے پاک۔ ابھی بتائے سے بڑی اور کیا بات بتاؤں کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے کچھ ہی دیر کے بعد اذان ہو گئی تو مالکن نے نماز ادا کی ہے۔ اور پاکیزگی کا کون سا میزان اور کون سا معیار ہے، کون سی کسوٹی ہے؟ لاؤ سید ہو، کون سے سید ہو جسے یہی نہ پتا ہو کہ میں اگر سید ہوں تو کیسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے چلی نا آل سادات۔ آپ تو نوری ہیں، امام حسن علیہ السلام کی پیکر نور، امام حسین علیہ السلام کی پیکر نور۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بچہ بچہ نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہاں سے چلی نا نسل سادات، آل سادات، یہاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہاں سے چلی۔ ایسا ہی وہ تو نوری تھے، تم ہو نوری، یا تو ثابت کرو کہ نوری ہو، ورنہ سید ہونے کا آج کے بعد دعویٰ اپنا ہٹا لینا، لے لینا واپس، نام نہ لکھنا سید اپنے نام کے ساتھ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو۔ آل رسول، رسول پاک کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ نام لکھنے پر بھی بڑا، سب کو یہ ظہر کے لیے نہیں، یہ سب ایوری ون ہاں سید ہے جی، کیا بات ہے آپ نے، سید دیکھا تھا نا 13 رجب پہ سیدوں کا حال جی۔ ہاں چلو
تو زویب علی بھائی برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر برا مانو تو گھبرا آنا، یہاں پہ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، یہاں میٹھی دوائی نہیں ملتی. حق اور سچ ہمیشہ سے بہت کڑوا ہوتا ہے. حق یہ ہے، سچ یہ ہے. اب چھوڑیں کہاں شادی ہونی ہے، کیا آپ کردار دیکھیں، اخلاق دیکھیں، حسب نسب دیکھ لیں، محنتی کتنا ہے یا کتنی ہے، کیا ہے، لڑکا ہے یا کس کی شادی کرنی ہے، کیا کرنا ہے. میں دیکھوں گا، ڈیٹیل میں دیکھوں گا، پھر میں ایڈمن کو بتا دوں گا آپ کو.